نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فزوى عنه سر الحياة وسر الموت وسر الروح وسر العقل وسر الساعة وسر اللحظة القادمة وسر الخلق وكل ذلك غيب لا سبيل إليه والستر المسدل دونه كثيف لا يستطيع الإنسان رفعه أو كشفه فلا يعلمه إلا الله الذي أحاط بكل شيء علما وعنده علم كل شيء إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. فزوا عنہ، زوا عنہ لپیٹ دیا اس سے، یعنی چھپا دیا اس سے. جسے کتاب کھلی ہو، کاغذ کھلا ہو تو کیا ہوتا ہے؟ جو اس پہ لکھا ہو وہ پڑھ لیتے ہیں، اور جو کاغذ بند ہو، لپیٹا ہوا ہو تو اس پہ جو لکھا ہو نہیں پتا. اللہ کو علم ہے، اللہ کے پاس لکھا ہوا ہے سب کچھ، لیکن وہ کاغذ ہم سے لپیٹا ہوا ہے، ہم نہیں جانتے کہ اس میں کیا لکھا ہوا. فزوا عنہ سر الحیات. سر الحیات کا مطلب زندگی کا راز، وسر الموت موت کا راز، وسر الروح روح کا راز، وسر العقل وسر الساعة وسر اللحظة القادمة، نیکسٹ مومنٹ جسے کہتے ہیں نا، اگلا لمحہ، اگلے لمحے کا راز کہ اگلے لمحے میں کیا ہوگا. وسر الخلق، تخلیق کا راز، یعنی کہ کیسے کریٹ کیا اللہ نے، عدم سے وجود میں ہر چیز کو کیسے لایا. وَكُلُّ ذَلِكَ غَيْبٌ لَا سَبِيلَ إِلَيْهِ. کل ذالک، ترجمہ کیجئے نا، اب آپ کو تو کرنا ہے خود. کل ذالک، یہ سب، غیب غیب ہے، لا سبیل الیہ، کوئی راستہ نہیں کہ انسان اس علم کو حاصل کر سکے. کوئی بھی راستہ، نہ کوئی تجربہ، نہ مشاہدہ، نہ کوئی سائنٹیفک ریسرچ، کچھ بھی نہیں، نہ وحی الہی، اس بارے میں نہیں بتایا گیا کچھ بھی. یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. اور یہ سب انسان کو اس کی حیثیت بتانے کے لیے کہ کتنا کم وہ جانتا ہے. اور ستر اور کرٹن، پردہ، ستر پردے کو کہتے ہیں، ستارہ بھی اس سے. المسدل، مسدل اسدال ہوتا ہے ڈالا، صدل نہیں ہوتا وہ جو کپڑے کو لٹکانا ہوتا ہے. الستر المسدل، وہ پردہ جو لٹکایا ہوا ہے. دونہ اس کے آگے، کثیف، ویری تھک، کثیف کثافت سے، تھک، بہت تھک پردہ ہے. یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ پردہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے سے ہم دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس میں کچھ بھی نہیں کوئی دیکھ سکتا. لا يستطيع الانسان رفعه او كشفه. لا يستطيع، نہیں استطاعت رکھتا، الانسان، انسان، رفعه، اس کو اٹھانے. کچھ پردے بندہ ہٹا لیتا ہے، او کشفه، یا اس کو کھولنے کا پاسبلٹی نہیں کوئی. فلا يعلمه الا اللہ، نہیں کوئی جانتا اس کو مگر اللہ. الذي احاط بكل شيء علما، جس نے احاطہ کر رکھا ہے ہر چیز کا علم کے اعتبار سے. وعنده علم كل شيء، ہر چیز کا علم اس کے پاس ہے. ان اللہ عنده علم الساعة، بے شک اللہ اسی کے پاس ہے قیامت کا علم. وينزل الغيث، وہ نازل کرتا ہے بارش کو. ويعلم ما في الارحام، وہ جانتا ہے جو کچھ رحموں میں ہے. وما تدری نفس، اور نہیں جانتا کوئی نفس، ماذا تکسب غدا، کہ وہ کل کیا کمائی کرے گا. وما تدری نفس، اور نہیں جانتا کوئی شخص، بأی ارض تموت، کس زمین پر مرے گا. ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ علم والا ہے، خبر والا ہے. ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث
نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. میں نے الکبیر پڑھایا نام، اور آج العلیم، تو میں سوچ رہی ہوں کہ علم بڑائی کا ذریعہ ہوتا ہے نا. علم انسان کو بڑا کرتا ہے نا. کیسے؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ علم والے اور نہ علم والے برابر نہیں ہوتے. ٹھیک ہے نا. اور والذین اوتوا العلم درجات، قدرتی بات ہے. وفوق كل ذی علم علیم، ہر علم والے کے اوپر ایک اور ہوتا ہے، تو اس کا درجہ اس سے بڑا ہوتا ہے، پھر اس کا اس سے. لیکن کتنا بھی کوئی انسانوں میں سے بڑے علم والا ہو، ان معلومات سے وہ آری ہے، تو پھر اصل علم تو اللہ کے پاس ہے. تو بڑا کون ہے پھر؟ اللہ ہی. ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ اگلے لمحے میں کیا سوچنے والی ہوں. اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ ابھی اس کے بعد کیا سوچیں گے آپ، ابھی سوچا نہیں ہے، وہ چیز ہمیں ٹریگر کر دیتی ہے، وہ سوچنے لگ جاتے ہیں. اتنے وہ ابھی دیکھ ہی رہتے کچھ اور، ادھر توجہ ہو جاتی ہے، وہ سوچنے لگ جاتے ہیں. لیکن یہاں پوائنٹ میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ہمیں تو اپنے بارے میں بھی نہیں پتا کہ اگلے لمحے ہم کیا کرنے والے ہیں یا ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اگلے لمحے کا نہیں پتا، غیب کا پردہ ہے اس پر. انسان کیا سوچتا ہے اور ہو کیا جاتا ہے، انسان کے ارادے کیا ہوتے ہیں اور نتائج کیا ہوتے ہیں. کیا آپ نے بچپن میں جو ڈریمز دیکھی تھی یا جو سوچا تھا کہ یہ بنیں گے، یہ کریں گے، وہ ہو گیا؟ یہ جو آیت ہے نا، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کسی انسان کو نہیں پتا کہاں مرنا ہے. میں جہاں کئی نئی جگہ جاتی ہوں تو مجھے یہ یاد آتی ہے آیت، کیونکہ جہاں انسان کی موت ہوتی ہے نا، وہاں پہنچ جاتا ہے کہ پتہ نہیں کہاں لکھی ہوئی ہے، پتہ نہیں کیوں جا رہی ہوں. یعنی ایک خیال کی بات کر رہی ہوں کہ نہیں انسان کو پتا. وہاں اس کا کوئی کام پڑ جاتا ہے، حالات اس کو دھکیل کے وہاں لے جاتے ہیں، اس زمین پہ، اس جگہ پہ چلا جاتا ہے. اور جس نے بچ جانا ہوتا ہے اس کے نہ جانے کا بہانہ بن جاتا ہے. آگے چلتے ہیں. واللہ سبحانہ لہ مع الخلق العظیم والہیمنۃ التامۃ لہ العلم الشامل اللطیف المحیط بكل شیء فهو الذی یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. واللہ اور اللہ سبحانہ و تعالی لہو اسی کے لیے ہے، مع الخلق العظیم عظیم مخلوق یا خلق تخلیق کے باوجود، والہیمنۃ التامہ اور مکمل قدرت. ہیمنہ ہوتا ہے قدرت مطلقہ، ایبسولوٹ پاور. التامہ تمام، شامل کامل. لہو العلم الشامل اللطیف، اسی کے لیے ہے علم شامل، علم جو ہر چیز کو شامل کیے ہوئے، ہر چیز کا علم ہے. یعنی اللطیف باریک علم. یعنی اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی کائنات بنائی ہے اور پھر اس ساری کے اوپر پورا کنٹرول بھی ہے، اور اوپر اس سب کے بارے میں جانتا بھی ہے کہ کون کہاں ہے اس وقت. آپ کو پتا ہے کہ سورج جو ہے وہ زمین سے کتنا بڑا ہے؟ سورج زمین سے ملین گنا بڑا ہے. سن از اے اسٹار، بیسیکلی سن ایک ستارہ ہے جو زمین سے ملین ٹائمز بڑا ہے. ایوری سیکنڈ the sun consumes 600 million tons of hydrogen. ایوری سیکنڈ کتنی دیر لگتی ہے؟ اور اتنی دیر میں کتنے 600 ملین ٹن ہائیڈروجن. اور وہ کہتے ہیں کہ اگلے 5 بلین سالوں تک یہ ایسا کرتا رہے گا مرنے سے پہلے، کیونکہ ستاروں کی زندگی ہوتی ہے نا، وہ مر جاتے ہیں، تو اس کے مرنے سے پہلے وہ یہ سب کچھ کرتا رہے گا. اب یہ تو ان کا اندازہ نا سائنسدانوں کا، کس کو پتا ہے؟ صرف اللہ کو پتا ہے. یہ کون سا ناپ تول کے آئے وہاں پر کہ کتنی ہائیڈروجن استعمال ہوتی، صرف کیلکولیشنز ہے، اندازہ ہے. تو اگر یہ ایک سورج ہے ہمارا
سولر سسٹم اس کو کہتے ہیں، اور ایک اسٹیلر سسٹم ہوتا ہے جس کے اندر ملینز اینڈ بلینز اس طرح کے سٹارز ہیں، اس سے بھی بڑے سٹارز ہیں جو ہمارا سورج ہے. میں سوچتی یہ ہائیڈروجن کیا ہے، سورج کی غذا ہے، تب وہ جل سکتا ہے. جیسے دیا جلانے کے لیے تیل چاہیے ہوتا ہے، اسی طرح یہ بھی ایک غذا ہے جو اس کو چاہیے. اللہ ہمیں بھی کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، اور اس زمین کے اوپر رہنے والے ہر انسان کو. اور پھر آسمانوں میں جتنے ستارے سیارے ہیں ان کو جلنا ہے، ان کو روشنی دینی ہے، اور ان کو کیا کیا چیزیں چاہیے اس جلنے کے لیے اور چلنے کے لیے، کیا انرجی چاہیے، وہ سب بھی دے رہا ہے. اور اس کو یہ بھی پتا ہے کہ کون سا ستارہ مرنے والا ہے اور پھر کون سا کہاں پیدا ہونے والا ہے. جس کو صحابیہ کہتے ہیں نا، وہاں پر ستاروں کی برتھ ہوتی، اور ایک ایک ستارہ جو ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ انسان سوچ نہیں سکتا. اگر باقی سیاروں ستاروں کو چھوڑیں، صرف اپنی زمین کو ہی دیکھیں کہ ملین زمینیں ہوں تو ایک سورج بنتا ہے. ساری زمین دیکھ لی ہم نے، اور اس کے اندر کیسی کیسی مخلوقات ہیں. ہم کہاں ہیں اور ہم کتنے ہیں اس میں، ہماری کیا حیثیت ہے. پھر بھی اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت اور کتنی بڑی رحمت اور کتنی بڑی قدرت ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرتا چلا جاتا ہے اور ہمیں جینے کی مہلت دے رہا ہے کہ ہم کچھ اور کر لیں، شاید لوٹ آئیں، شاید توبہ کر لیں، شاید اس کو یاد کر لیں. اور اتنا زیادہ قدردان کہ تھوڑا سا کچھ کام کر لو تو وہ ایک دفعہ اللہ کہہ لو تو 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے. حالانکہ اس کو کیا ضرورت ہے کہ وہ ہمارے لیے لکھے. تازہ ہم نے پڑھا تھا کہ سٹارز جو ہیں وہ اتنے دور ہیں، اتنے لائٹ ایئرز دور ہیں کہ وہ ختم بھی ہو جاتے ہیں اور ان کی روشنی ہم تک آتی رہتی ہے، اور کئی 100 سال پہلے سے وہ ختم ہوئے ہوئے ہیں، ہزاروں سال سے وہ مر چکے ہیں لیکن روشنی ان کی آ رہی ہے. اور میں یہ اس سے مجھے تو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ان کا صدقہ جاریہ جو ہے، ان کی ذات سے نور نکلا ہے تو وہ مرنے کے بعد بھی جاری ہے. جیسے کچھ انسانوں کے مرنے کے بعد بھی ان کے اثرات رہتے ہیں. جیسے عام طور پہ کہتے ہیں کہ کیا لیگیسی آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں، کیا آثار چھوڑ کے جا رہے ہیں، کس چیز سے آپ پہچانے جائیں گے. ہم میں سے ہر ایک کو سوچنا چاہیے. تو اصل چیز ہے اللہ کی خلق. واللہ سبحانہ لہ مع الخلق العظیم، عظیم تخلیق کی ہے اللہ نے. والہیمنۃ التامہ، اور سب کے اوپر ایبسولوٹ کنٹرول بھی ہے. لہ العلم الشامل اللطیف، ان سب کا باریک علم ہے. المحیط بکل شیء، ہر چیز کا احاطہ کرنے والا ہے. فہو الذی، پس وہ اللہ ہے، وہی ذات ہے. یعلم، وہ جانتا ہے، ما یلج فی الارض، جو زمین میں داخل ہوتا ہے. وما یخرج منہا، اور جو اس سے نکلتا ہے. وما ینزل من السماء، اور جو آسمان سے اترتا ہے. وما یعرج فیہا، اور جو اس میں چڑھتا ہے. وہو معکم اینما کنتم، اور وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے جہاں بھی تم ہوتے ہو. واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو دیکھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم واللہ بما تعملون بصیر. آگے چلتے ہیں. ففی کل لحظۃ یلج فی الارض بامر اللہ ومشیئتہ ما لا عداد له ولا حصر من شتى انواع الاحیاء والحبوب والاشیاء ولا يعلم ذلك كله الا اللہ وحدہ. وفی کل لحظۃ یخرج من الارض ما لا عداد له ولا حصر من خلائق لا يعلمها الا اللہ وحدہ من النباتات والاشجار والحیوان والمعادن والمیاہ والغاز. وفی کل لحظۃ، اور ہر لمحہ یخرج من الارض، نکل رہا ہے زمین سے، ما لا عداد له، جس کی کوئی تعداد نہیں پتا، ولا حصر، اور نہ شمار ہو سکتا ہے. کیا کیا نکل رہا ہے زمین سے؟ من خلائق، مخلوقات میں سے، لا یعلمها الا اللہ، جن کو صرف اللہ جانتا ہے، وحدہ، اکیلا وہی. من النباتات، پودوں میں سے، والاشجار، اور درختوں میں سے، والحیوان، اور حیوانات، والمعادن،
اور معدنیات، والمیاہ اور پانی، والغاز اور گیس، اور تیل اور پیٹرول اور وہ تو باقی چیزیں لا حصر لہا، کیا کچھ نکلتا ہے. پچھلے دنوں میں جب سری لنکا گئی تھی تو وہاں پر جو سائن بورڈز ہوتے ہیں واٹر وے کے اوپر لگے ہوئے یا راستوں کو بتانے والے، تو اس میں لازم ہوتا 3 زبانیں لکھتے ہیں. جیسے دبئی میں عربی اور انگلش لازمی ہوتا ہے، کوئی چیز خالی انگریزی یا خالی عربی میں نہیں. ہم آزاد لوگ ہیں، کہیں کچھ جو مرضی لکھ دیں، پشتو لکھ دیں، فارسی لکھ دیں، کچھ نہیں. تو اس میں 3 زبانیں تھیں. تو میں جب سائن بورڈ دیکھتی تو مجھے صرف انگریزی پڑھنی آتی تھی. نیچے کی 2 زبانوں کا یہ بھی نہیں پتا تھا ان کا نام کیا ہے نا. ایک تو پتہ چلا کہ سنگھالی ہے اور ایک دوسری معلوم نہیں کیا تھی. اچھا، میں اپنے آپ کو کہتی ہوں میں کتنی جاہل ہوں. پھر دیکھتی بورڈ میں کہتی ہوں میں کتنی جاہل ہوں. پھر دیکھتی ہوں کہتی کتنی جاہل ہوں. پھر وہاں پر تھوڑا ہم کنٹری سائڈ پر گئے تو پودے تھے اور جو نئے نئے قسم کے نباتات، کیونکہ ہر ملک کی ویجیٹیشن فرق ہوتی ہے نا. تو میں کہتی تھی مجھے ان میں سے ایک کا نام نہیں آتا، ایک بھی نہیں آتا. میں کتنی جاہل ہوں، کتنی جاہل. اور ایک حقیقت ہے، اگر ہم سڑک پہ چلتے ہوئے جو بھی چیز ہم دیکھیں تو اپنے آپ سے پوچھیں اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں. علم آدم الاسماء کلہا. تو آدم علیہ السلام کی سنت کو سامنے رکھ کر اگر ہم دیکھیں تو بنی آدم کتنے جاہل ہیں، کتنے جاہل ہیں. اچھا، وہاں ایک پودا تھا. جب میں کسی کے گھر سے نکلنے لگی تو کہنے لگے کہ آپ اس کو ٹچ کریں نا. جب میں ٹچ کیا تو بند ہو گیا. چھوئی موئی کہتے ہیں یہاں اس کو، یہاں بھی ہوتا ہے لیکن وہ تجربہ کبھی کیا نہیں. اور ایک تو ابھی وہ فلاور نکلا نا جو آذان کے ساتھ کھلتا جاتا ہے. اس کی خبر پوری آئی تھی CNN پہ، اس کا ایک ویڈیو کلپ بھی ہے کہ آذان ہوتی ہے اور اس کی پتیاں کھلنے لگتی ہیں، ساری کھل جاتی پوری آذان تک. تاجکستان میں ہے یہ. امیزنگ. نام خدا جانے کیا ہے. بہت جاہل. بات شیئر کرنا چاہوں گی. اپنی لا علمی اور اپنی کم حیثیت جو ہے وہ اتنی پتہ چلی کہ اس دفعہ جب نیا سیشن شروع ہوا ہمارے اسکول میں تقریباً 200-250 بچوں کے لیے بکس کا ارینجمنٹ کرنا تھا. تو بہت سمپل سا ہوتا ہے کہ بھئی ہر ایک نے جو ہے وہ اپنی کلاس سائز بتا دیا اور ہم نے جو ہے وہ بکس آرڈر کر دی، آ گئی. اور وہ ہم نے کہا یہ کیا ایسی کون سی وہ ہے نا، مطلب اپنی لا علمی کا اتنا زیادہ احساس ہوا کہ وہ سوچنا تھا. اور اس کے بعد سے جو وہ ٹمبلنگ افیکٹ تھا، کبھی غلط نمبر چلا جاتا تھا، کبھی واپس کرنی پڑ جاتی تھی. پھر پہلی دفعہ استاذہ 4.5-5 سال میں ہوا ہمارے ساتھ ایسے. پھر سب ہم لوگوں نے کہا اب جو ہے نا 1.5 مہینے کی مشقت کے بعد اب ساری برانچز کی بکس کمپلیٹ ہو گئی ہیں، سب نے پڑھائی شروع کر دی ہے، اب اسموتھ ہو گیا ہے. تو ایک جو پوری برانچ تھی جہاں پہ تقریباً 80-90 بچے تھے، وہاں پہ پوری جو بستی تھی اس کو CDA نے ہٹا دیا، وہاں سے ختم ہو گئے. اب جو ہے جی نئے جو ہے سروے شروع ہوئے، پھر نئے بچوں کو ریکروٹ کرنا، پھر وہ دوبارہ سے ایڈمیشنز، پھر سارے. پھر ابھی آج مجھے جو ہے نا وہ ایک اور SMS ہے کہ ہمیں فلاں کلاس کے لیے اور نئی کتابیں چاہیے. میں نے کہا یا اللہ دیکھیں ہم جو ہے اتنے کم علم اور ہر چیز کی کتنی زیادہ کمی ہے، کوئی چیز ہم نہیں کر سکتے. پلاننگ کی کمی، پھر ان کو پروویژن کی کمی، پھر کس چیز کی کمی. وفی کل لحظۃ یلج فی الارض بامر اللہ ومشیئتہ ما لا عداد له ولا حصر. ہر لمحہ داخل ہوتا ہے زمین میں اللہ کے حکم سے اور اس کی مشیت سے، ما لا عداد له جس کی کوئی گنتی نہیں، ولا حصر نہ شمار، من شتى انواع الاحیاء مختلف زندہ کی اقسام میں سے. شتى مختلف، ورائٹی آف، انواع اقسام، الاحیاء زندوں کی، والحبوب اور دانے، والاشیاء اور چیزیں. ولا يعلم ذلك كله الا اللہ وحدہ. اور اس سب کو کوئی نہیں جانتا مگر اللہ سبحانہ وتعالی اکیلا وہی. وفي كل لحظة ينزل من السماء من الأمطار والأشعة والشهب والملائكة والأقدار والأسرار والأوامر وغير ذلك مما لا يعلمه إلا الله وحده. وفي كل لحظة اور ہر لمحے، ينزل اترتا ہے، من السماء آسمان سے، من الأمطار بارشوں میں سے، والأشعة شعائیں ریز، والشهب شہاب ثاقب، والملائکہ اور فرشتے، والاقدار اور تقدیریں، والاسرار
اور راز، والاوامر اور احکامات، وغیر ذالک وغیرہ وغیرہ، مما لا یعلمہ اس میں سے جو نہیں جانتا اس کو، الا اللہ وحدہ مگر اکیلا اللہ. ان سب چیزوں کو صرف ایک اللہ ہی جانتا ہے. وفی کل لحظۃ یعرج فیہا من المنظور والمستور والملائکۃ والارواح وغیر ذلک مما لا یعلمہ الا اللہ وحدہ. وفی کل لحظۃ اور ہر لمحے، یعرج فیہا چڑھتا ہے اس میں، من المنظور دیکھی جانے والی چیز، منظور نظر سے، منظور نظر نہیں ہوتا، منظور مفعول کے وزن پر ہے کہ جس چیز کو دیکھا جائے، والمستور اور چھپی ہوئی، والملائکہ اور فرشتے، والارواح اور روحیں، وغیر ذالک وغیرہ، مما لا یعلمہ الا اللہ وحدہ اس میں سے جس کو نہیں کوئی جانتا سوائے اللہ کے، کوئی بھی نہیں جانتا. واللہ سبحانہ محیط بکل شیء اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز کا احاطہ کرنے والا ہے. علیم بکل احد ہر ایک کو جاننے والا ہے. فہو مع کل احد ہر ایک کے ساتھ ہے، اپنے علم کے ساتھ. مطلع علی ما یعمل الخلق مطلع ہے، جانتا ہے، علی ما یعمل الخلق اس پر جو مخلوق کرتی. اس وقت آپ میں سے جو کچھ کر رہا ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس کو جانتا ہے. بصیر بالعباد دیکھنے والا ہے بندوں کو. لا یخفی علیہ شیء من امرہم نہیں چھپی ہوئی اس پر ان کے معاملے میں سے کوئی بھی چیز. ما یکون من نجوی ثلاثۃ نہیں ہوتی سرگوشی تین کی، الا هو رابعہم مگر وہ ان کا چوتھا ہوتا ہے. ولا خمسۃ اور نہ پانچ کی، الا هو سادسہم مگر وہ ان کا چھٹا ہوتا ہے. ولا ادنی من ذلک نہ اس سے کم تر، ولا اکثر اور نہ زیادہ، الا هو معہم مگر وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، اینما کانوا جہاں بھی وہ ہوں. ثم ینبئہم پھر وہ بتا دے گا ان کو، بما عملوا اس کے بارے میں جو انہوں نے عمل کیے، یوم القیامت قیامت کے دن. ان اللہ بکل شیء علیم بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة ان اللہ بکل شیء علیم. کوئی کچھ کہنا چاہے گا؟ صرف سننا چاہتے ہیں. ہاں آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ اس بات کا یقین ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے اور وہ جان سب کچھ. اگر کوئی زیادتی بھی کرتا ہے تو پھر انسان کو یہ تسلی ہوتی ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے سب کچھ اور وہ ہمارے ساتھ ہے. اور جو کرنے والا ہے اس کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ چاہے ہمارے دل ہے یا ہم ظاہر کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، جس نیت کے ساتھ بھی کوئی کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے. کیونکہ نجوہ بھی ہوتی ہے تو وہ بھی جانتا ہے. وہ بھی جانتا ہے. میں لیکچر سن رہی تھی کسی کا اور ان کے کوئی موومنٹ ایسی تھی جو مجھے اچھی نہیں لگ رہی تھی اور میں ان کی وہی موومنٹ دیکھ رہی تھی ہاتھ کی. تو میں صرف یہ دیکھ رہی تھی کہ کیا رہی ہے، میں سن نہیں رہی تھی، میں صرف موومنٹ دیکھ رہی تھی. اور ظاہر ہے میں نے کچھ بھی سیکھا نہیں. تو میں گھر آئی، میں نے فیس بک کھولا تو وہ ایک اسکالر تھے، انہوں نے کہا کہ آپ جب کسی کا لیکچر سنیں تو آپ یہ نہ دیکھیں کہ وہ کیسے موو کر رہا ہے. اور مجھے پھر اتنا ہوا کہ میں کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا تھا مجھے اور گائیڈ کر رہا تھا. اس کو الہدی البیانی کہتے ہیں. الہدی البیانی تھوڑی دیر کے بعد جی ایسے ہی ہوتا ہے. اور یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے، سب کے ساتھ. یعنی بعض اوقات آپ اللہ کے راستے پر ہوتے ہیں نا اور شیطان آپ کو اتنے وسوسے ڈالتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ تم یہ ٹھیک ہی نہیں کر رہے. تو پھر انسان سوچتا ہے کہ کدھر جائے. اگر آپ اسی وقت قرآن پڑھنا شروع کر دیں آپ کو اتنا اچھا جواب ملے گا، اتنا اچھا ملے گا کہ آپ حیران ہو جائیں گے. تو ہدایت اللہ ہی دیتا ہے نا، پھر گائیڈ کر دیتا ہے ساتھ. پھر میں اندر سے وہ نہیں کرتی. پھر یہ جو بار بار ہے نا وفی کل لحظۃ، یہ میں سوچی تھی کہ یعنی ہمیں بہت کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے نا. ہر لمحہ ہم الرٹ رہیں کہ ہر لمحہ جو ہے ہمارا، ہم اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہر چیز جب اللہ کے علم میں اوپر جائے نیچے جائے کچھ بھی ہو تو ہم بھی تو ہر لمحے اللہ کے نظر میں ہے نا. بالکل. تو ہمیں بہت الرٹ ہونے کی ضرورت ہے.
ساتھ میں بس پوچھنا چاہتی تھی، یہ کون سی قدرتیں اوپر سے نیچے آتی ہیں؟ قدرت ہے تقدیر یہ اسکائی سے آتی ہے نیچے؟ اچھا اقدار، ہاں یعنی کہ سارے احکامات تو اوپر سے اترتے ہیں نا، تو اس کی طرف اشارہ. ایسے کرتی ہے؟ گرتی نہیں ہے، یہ نہیں ہمیں معلوم کہ کیسے آتی ہے، لیکن آتی وہیں سے. لوح محفوظ اوپر ہی ہے نا. کیا چڑھتا ہے اوپر؟ دھواں چڑھتا ہے. یس نہیں، وہ کہتے ہیں نظر آنے والی چیز، منظور والمستور. اسی طرح جب آندھی چلتی ہے تو پتے اڑ کے اوپر جا رہے ہوتے ہیں، یا بادل اٹھتے ہیں وہ بھی نظر آتے ہیں اٹھتے ہوئے. جی جی اب غور و فکر کیجئے گا نا اس کو پڑھ کے. اوپر جا رہے ہوتے ہیں، ان سے جب کوئی چیز ٹوٹ جاتی ہے تو وہ بھی اوپر ہی مطلب اسپیس میں چلی جاتی ہے، وہ پھر نیچے نہیں آتی. اگر اس کی اسپیڈ اتنی ہو اور پاور اتنی ہو تو وہ ادھر ہی رہتی ہے، وہ آتی ہی نہیں واپس. اس سے کافی جنک بھی ہے ہماری اسپیس میں. تو ملیشین ایئر لائن وہیں تو نہیں گئی؟ مسٹری بن گئی انسان کی لا علمی. اچھا مجھے بھی یہ خیال پہلے بھی ایک دفعہ آیا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ ہوا کا کوئی ایسا ریلا آیا ہو کہ جو اس کو اٹھا کے اتنا اونچا لے گیا ہو کہ وہ واپس اتر نہ سکتے ہیں. اللہ ہی کے پاس علم ہے، لیکن انسان کبھی سوچتا ہے نا کہ سمندر کے نیچے ہے یا ہواؤں میں ہے یا کہاں ہے. عاجز کر دیا نا، اور اتنا سرمایہ خرچ ہو رہا ہے، نہیں پتا. 24 سال کی وہ ہے لڑکی اور چند ماہ کی وہ تھی، تو اس کے ابو کو اغوا کر لیا گیا تھا. آج تک ان کو کچھ پتا نہیں کہ وہ کہاں ہے، وہ زندہ ہے وہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں معلوم. میں یہ سوچی تھی کہ وہ جو ان کی امی ہے تو کس طرح انہوں نے اتنے سال گزارے. چند ماہ کی بیٹی تھی اور اس طرح انہوں نے اپنے بچوں کو پالا. دیکھ کے میں حیران تھی. بڑی بڑی آزمائشیں ہوتی ہیں لوگوں پر، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. ان هذه حقیقت مؤنسۃ من جانب مذہلۃ مرہبۃ من جانب آخر. ان هذه حقیقت، بے شک یہ حقیقت، مؤنسۃ مانوس کرنے والی ہے، انس دیتی ہے، من جانب ایک طرف سے، ومذہلۃ اور حیران کر دیتی ہے، مرہبۃ ڈرا دیتی ہے، من جانب آخر دوسری جانب سے. یعنی ایک طرف انسان حیران ہوتا ہے اور دوسری طرف پریشان ہوتا ہے. مذہلۃ بروعۃ جلال الرب مؤنسۃ بظلال القربى وهي كفيلة حين يحسها القلب البشري على حقيقتها أن ترفعه وتطهره وتدعه مشغولا بها عن كل أعراض الأرض وزينتها كما تدعه في حذر دائم وخشية دائمة مع الحياء والتحرج من كل دنس ومن كل جهالة ومن كل غفلة ان تبدوا شيئا او تخفوه فان اللہ کان بكل شيء عليما. مذہلۃ مدہوش کر دینے والی ہے، بروعۃ جلال الرب، رب کے جلال کے خوف سے یا روب سے. مؤنسۃ بظلال القربى، انس دینے والی ہے بظلال القربى. ظلال القربى کا مطلب ہے قربت کے سائے، یعنی جب انسان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قربت کا احساس ہوتا ہے، ظلال بمانا احساس ہے، احساس ہوتا ہے تو انسان کو انس ملتا ہے، ایک سکون ملتا ہے. اور جب انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جلال دیکھتا ہے تو پھر اس کو خوف آتا ہے. وہی کفیلۃ حین یحسها، اور وہ کفایت کرتی ہے جب محسوس کرتا ہے اس کو، القلب البشری انسانی دل، علی حقیقتها اس کی حقیقت پر، ان ترفعه وتطهره کہ اسے بلند کرے اور اس کو پاک کرے، وتدعو مشغولا بها عن كل اعراض الارض وزینتها اور چھوڑ دیتا ہے اس کو مشغول، یعنی مشغول کر دیتا ہے اس کو زمین کے تمام ساز و سامان اور اس کی زینتوں سے، یعنی مادی دنیا کی جتنی چیزیں ہیں نا ان سے ہٹا کے اس چیز کے اندر مشغول کر دیتا ہے، یعنی انسان کو مشغول کر دیتا ہے. کما تدعوه فی حذر دائم، جیسے وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے ہر وقت کے ڈر میں. یعنی جب ہمیں اللہ تعالیٰ کی معرفت ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، ہر وقت ہمارے اندر ایک ڈر ہوتا ہے. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ یعنی اس کو پیچھے سے لیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جو علم ہے یہ انسان کو ایک طرف انس بھی دیتا ہے اور ایک طرف خوف بھی دیتا ہے.
انس کیسے ہوتا ہے؟ مثلا کوئی آپ پہ الزام لگا رہا ہے، آپ پھر بھی سکون میں ہیں، کیا چیز آپ کو سکون دے رہی؟ اللہ کو پتا ہے، اللہ کو ساری حقیقت پتا ہے، وہ سب جانتا ہے، یہ نہیں جانتا، کوئی بات نہیں، اللہ کو سب پتا ہے۔ کیا یہ چیز آپ کو شدید رنج کے وقت سکون دیتی ہے نا؟ یہ وہی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف یہ چیز انسان کو بہت زیادہ ڈراتی بھی ہے، خوف بھی دلاتی، وہ کیسے؟ اللہ کو ہر بات پتا ہے، میں جو سوچ رہی یہ بھی اس کو پتا ہے، تو اس سے تو کچھ بھی نہیں چھپا ہوا۔ یعنی کبھی ایک کیفیت ہوتی ہے اس بات کو سوچ کے سکون آ جاتا ہے کہ اللہ کو پتا ہے، اور کبھی ایک بات کو سوچ کے ڈر لگنے لگتا ہے کہ اللہ کو پتا ہے۔ حذر دائم، مسلسل احتیاط اور مسلسل ڈر، ہر وقت کی کیفیت پھر انسان کی ایسی ہو جاتی۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ ایک کام کرتے ہو، لائک وہ چونکہ ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں نے کیا، میں نے اچھا کیا، میں نے برا کیا، ایسی بھی چیزیں آپ کر جاتی ہیں، پھر آپ کو ڈر لگتا ہے کہ اللہ کو تو پتا ہے نا، یہ نہ ہو کہ ایگزیکٹلی اللہ نے اس کو برا نہ کر۔ یعنی آج کافی جیسے میری مصروفیت تھی، رات کو تقریباً 1:15 بجے ہم لوگ گھر سے نکلے، پھر ٹریولنگ تھی، جہاز تھوڑا لیٹ ہو گیا، پھر یہاں پہنچے تو مجھے مسلسل کام یاد آ رہے تھے، مجھے یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ چیز رہ نہ جائے، وہ نہ ہو جائے۔ تو سفر میں کچھ نہ کچھ اوپر نیچے ہو جاتا ہے۔ جب میں آئی تو مجھے کوئی دوپٹہ نہ ملے، سردیوں کے کپڑے لٹکے ہوئے، اور یہاں اب موسم بدل چکا، اب کیا پہنوں؟ گاؤن دیکھا تو وہ کوئی استری نہیں کیا ہوا، جسے کہتے ہیں نا کہ میں اتنے عجیب حالت میں تھی کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا باہر کیسے آؤں۔ تو پھر میں نے کہا کہ اچھا اللہ کو تو پتا ہے۔ تو یہ چیز جب آپ ایک سخت کنفیوژن میں یا ایک ایسی حالت میں ہوتے ہیں کہ you can't figure out کہ where do I stand، کبھی یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ آپ ایک کام اچھی نیت کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں اور وہ کام کچھ اور ہی نکل جاتا ہے اس کے اندر سے، تو پھر کیا چیز تسلی دیتی ہے آپ کو؟ آپ کسی کو اتنی اچھی نیت سے کوئی نصیحت کرتے ہیں، وہ الٹا پڑ جاتا ہے آپ پہ، وہ بدگمانی کرنے لگتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر انس ہو جاتا ہے نا، ایک انسان کو تسلی ہو جاتی ہے کہ اللہ کو پتا ہے۔ تو کہتے ہیں وَتَدَعُهُ مَشْغُولًا بِهَا عَنْ كُلِّ أَعْرَاضِ الْأَرْضِ وَزِينَتِهَا، اور پھر انسان کو یہ چیز مشغول کر دیتی ہے، زمین یعنی مادی چیزوں سے ہٹا دیتی ہے اس کا دھیان، كَمَا تَدَعُ فِي حَذَرٍ دَائِمٍ وَخَشْيَةٍ دَائِمَةٍ، اور ہمیشہ کا ڈر اس کے اندر ایک پیدا ہو جاتا ہے، مَعَ الْحَيَاءِ وَالتَّحَرُّجِ مِنْ كُلِّ دَنَسٍ، حیا اور تحرج ہوتا ہے حرج محسوس کرنا، ہائے یہ کیا، ایسے تو ٹھیک نہیں، یعنی وہ جو اندر خشیت ہوتی ہے نا اللہ کی، وہ انسان کے اندر ایک حیا پیدا کر دیتی ہے اور پھر انسان کو برائیوں سے بچاتی ہے۔ من کل دنس، ہر گندگی سے، ومن کل جہالہ، اور ہر جہالت سے، ومن کل غفلہ، اور ہر غفلت سے، یعنی پھر آپ زیادہ سو بھی نہیں سکتے، یعنی کسی چیز کے بارے میں لا علم ہے تو آپ یہ نہیں کہتے موج ہے نہیں پتا، تو بلکہ پریشان ہوتے ہیں کہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کام کیسے کرنا ہے۔ ان تبدوا شیئا او تخفوه فإن اللہ کان بکل شیء علیما، اگر تم ظاہر کرو کسی چیز کو یا اسے چھپاؤ تو بے شک اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ ان تبدوا شيئا او تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما۔ فمتى تؤوب هذه الأنفس الشاردة إلى ربها ومتى تفر إليه ومتى تستحيي منه ومتى توقره وتعظمه۔ فمتى، کب، متى هذا الوعد قرآن میں نہیں آتا، کب، تؤوب، لوٹیں گے، قرآن سے لائیے دلیل لوٹنے کا معنی کہاں ہے؟ کس پیغمبر کی صفت ہے اواب؟ ٹھیک ہے نا، تو اواب جو ہے وہ بار بار لوٹنے کو کہتے ہیں نا، آبا یعوب سے، تو تؤوب لوٹیں گے۔ فمتى تؤوب، تو کب لوٹیں گے، هذه الانفس، یہ نفس، الشاردہ جو بھٹکے ہوئے ہیں یا بکھرے ہوئے ہیں، تشرید ہوتا ہے پراگندہ، پراگندگی، پراگندگی کیا ہوتا ہے؟ بکھرا پن، ڈس اورینٹڈ، یہ ڈس اورینٹڈ نفس جو ہے یہ اپنے رب کی طرف کب لوٹیں گے، الی ربہا، ومتى تفر الیہ، اور کب دوڑیں گے اسی کی طرف، ومتى تستحیی منہ، اور
کب شرمائیں گے اس سے، ومتى توقره وتعظمه، اور کب اس کی توقیر و تعظیم کریں گے. یہ نفس کب اللہ کی طرف لوٹیں گے. اللہ اکبر، اتنی یہ گہری بات ہے. یعنی ہم کب سمجھیں گے کہ ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع کریں. مشکل ہے نا یہ کام. انها تقف عاریۃ فی کل لحظۃ امام بارئها، بے شک وہ کھڑے ہیں عاریہ ننگے، فی کل لحظۃ ہر لمحہ، امام بارئها اپنے پیدا کرنے والے کے سامنے. ہمارا اندر باہر ایک ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے، کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے. الذی یعلم ما بین ایدیہا وما خلفہا، وہ جو جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے. ویعلم سرہا وجہرہا، اور وہ جانتا ہے جو اس کا چھپا ہوا ہے اور جو ظاہر ہے. ویعلم ما یحیط بہا من ماض وآت، اور وہ جانتا ہے جو وہ گھیرتا ہے اس کو، گزرا ہوا اور آنے والا، یعنی پاسٹ اینڈ فیوچر سب کو اس نے انکمپس کیا ہوا ہے. مما لا تعلمہ ہی ولا تدریہ، اس میں سے جس کو تم نہیں جانتے اور نہ اس کا ادراک کر سکتے ہو. کیا محسوس ہو رہا ہے؟ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ میرے اندر کے دل کا کسی نے انالیسس کر کے رکھ دیا ہو. وہ جو کیفیات گزرتی ہے نا، وہی جو حدیث ہے کہ ایک بندہ 60 سال تک نماز پڑھتا ہے اور اس میں سے ایک ایسی نماز نہیں ہوتی کہ جس میں خشوع و خضوع. کہاں فل کنسنٹریشن ہوتی. کون کہتا ہے کہ وہی؟ جب سے میں نے حدیث پڑھی ہے تو میں اپنے آپ کو ہر نماز چیک کرتی کہ اچھا، میں اپنے آپ کو کہتی اب تو میں نے نا کوئی چیز مجھے نہیں بھٹکا سکتی، بس میں اب ادھر ہی ہوں. اچھا، تھوڑی ہی دیر گزرنے کے بعد پتہ بھی نہیں چلتا اور چور آ کے آپ کا خیال چرا کے، یعنی شیطان جو بڑا دشمن ہے وہ آپ کو بھلا چکا ہوتا ہے. پھر کتنی بھی کوشش کر لیں. تو یہ ہے نفس الشاردہ. فما اجدر الانسان الذي يقف عريانا بكل ما في سريرته امام الملك الديان ويتقلب في نعمه ليله ونهاره ويبارزه بالمعاصي في ارضه بلا حياء ولا خوف. وما اجدره ان يتوب الى ربه الذي خلقه وصبره واكرمه ونعمه. وما احراه ان يستسلم لمن يعرف ظاهره وباطنه وسره وعلانيته. الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل فطال علیہم الامد فقست قلوبهم وکثیر منهم فاسقون. اجدر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ قرآن مجید میں آتا ہے سورۃ توبہ میں، واجدر الا یعلموا حدود ما انزل اللہ. اجدر لائق، قریب، حقدار. فما اجدر الانسان الذي يقف عريانا، تو کتنا حقدار ہے انسان یا کتنا اس کے لائق ہے جو کھڑا ہوتا ہے ننگا، بكل ما في سريرته، ساتھ ہر اس چیز کے جو اس کے اندر ہے، اس کے راز میں ہے. امام الملک الدیان، اس بادشاہ کے سامنے جو بدلہ لینے والا ہے. وَيَتَقَلَّبُ فِي نِعَمِهِ لَيْلَهُ وَنَهَارَهُ، اور دن رات اس کی نعمتوں میں گھومتا پھرتا ہے. کبھی یہ کھاتا ہے، کبھی وہ پیتا ہے، کبھی وہ دیکھتا ہے، وہ بات کرتا ہے. کتنی بے شمار نعمتیں، ہر وقت ایک نعمت سے دوسری، دوسری سے تیسری میں وہ الٹ پلٹ ہو رہا ہوتا ہے، آ جا رہا ہوتا ہے. وَيُبَارِزُهُ، اور سامنے آتا ہے اس کے بالمعاصی، گناہوں کے ساتھ، فی ارضہ، اسی کی زمین میں، بلا حیا ولا خوف، بغیر حیا اور خوف کے. ما اجدرہ ان یتوب الی ربی، کتنا وہ حقدار ہے اس کا کہ وہ توبہ کرے اپنے رب کی طرف. یعنی اس کے لائق یہی ہے کہ وہ توبہ کرے اپنے رب کی طرف. یہ معنی ہے. الذی خلقہ وصورہ، جس نے اس کو پیدا کیا اور اس کی صورت بنائی. واکرمہ ونعمہ، اور اس کو عزت دی اور نعمت دی. وما احراہ ان یستسلم لمن یعرف ظاہرہ وباطنہ، اور کتنا حقدار ہے وہ اس سے کہ سونپ دے اس کے جو اس کے ظاہر اور باطن کو جانتا ہے، یعنی اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے جو اس کے ظاہر اور باطن کو جانتا ہے. وسرہ وعلانیتہ، اس کے چھپے کو اور اس کے ظاہر کو. الم یأن للذین آمنوا، کیا نہیں آیا وہ وقت ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے آگے دب جائیں. وما نزل من الحق، اور جو حق میں سے اترا ہے.
ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب، اور نہ ہو جائے اہل کتاب کی طرح، من قبل جس سے پہلے گزرے، فطال علیہم الامد تو لمبی ہو گئی ان پر مدت، فقست قلوبہم تو سخت ہو گئے ان کے دل، وکثیر منہم فاسقون اور بہت سے ان میں سے فاسق ہیں۔ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ یعنی انسان کے لائق کیا ہے اور وہ کر کیا رہا ہے، انسان کے شایان شان کیا چیز ہے اور انسان کن چیزوں میں پڑا ہوا ہے۔ یعنی رب کے سامنے کیسے پریٹینڈ کر سکتے ہیں؟ لوگوں کو تو بہانہ کر سکتے ہیں، یہ مسئلہ، یہ مجبوری، اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی تو نہیں۔ واللہ سبحانہ اعلم بما فی نفوس العالمین، اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتا ہے جو جہان والوں کے دلوں میں ہے، وَأَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ، اور وہ جانتا ہے جو اس کے راستے سے بھٹک گیا، وَأَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَىٰ، اور وہ خوب جانتا ہے اس کو جو ہدایت پا گیا، وَأَعْلَمُ، اور وہ خوب جانتا ہے حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ، کہ کہاں رکھے اپنی رسالت، وَأَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُهُ النَّاسُ، اور وہ خوب جانتا ہے جس کو لوگ چھپاتے ہیں، وَأَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور وہ خوب جانتا ہے اس کو جو آسمان و زمین میں ہے، وَأَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا، خوب جانتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھے رستے پر ہے، وَأَعْلَمُ بِأَقْوَالِ الْعِبَادِ، خوب جانتا ہے بندوں کی باتوں کو، وَأَفْعَالِهِمْ، اور ان کے افعال کو، وَأَعْلَمُ بِأَنفَاسِهِمْ وَكَلَامِهِمْ، وہ جانتا ہے ان کی سانسوں کو اور ان کی باتوں کو، کلام کو، الفاظ کو، علام الغیوب، غیبوں کا جاننے والا ہے، العلیم بذات الصدور، سینوں کے بھید جاننے والا ہے۔ ایک دفعہ سارے مل کے پڑھیں اور غور کریں اس پر، واللہ، پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں، رک جائیے رک جائیے، ہاں ایک ایک جملہ پڑھ کے ذرا سا رکیے، سوچئے، مجھے یہ سمجھ آ گیا، جو چیز سمجھنا ہے اس کو نشان لگا دیجیے اور مجھ سے پھر بعد میں پوچھیے۔ ہاں پڑھیے، وَأَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَىٰ، کیا سمجھ نہیں آیا؟ کون سا مطلب بتائیے؟ بما، ہاں قرآن مجید میں تکتمون آتا ہے نا، تو یکتمہ چھپاتے ہیں اس کو لوگ، ٹھیک ہے، اور دیکھیں اللہ کو تو پتا ہے جو نہیں سمجھ آئی آپ کو، اللہ کو پتا ہے اپنی رسالت کا۔ وہ اعتراض کرتے تھے نا کہ بنی اسرائیل سے نبوت لے کر بنی اسماعیل میں کیوں چلی گئی، اور مشرکین مکہ کو یہ تھا اعتراض کہ سب سے امیر انسان کو چنا جاتا، لولا انزل هذا القرآن، یعنی قرآن کیوں نہیں اتارا گیا کسی بڑے شخص پر، جو طائف یا مکہ کا جو سردار ہوتا ہے اس پہ قرآن آتا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں اتارا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کو زیادہ پتہ ہے کہ رسالت کہاں رکھی جائے، کس کو دی جائے رسالت، کس کو چنا جائے اس کام کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور بھی جتنی چیزیں ہوتی ہیں، جتنے پوسٹ اور جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں، ہمیں اس کو شکوہ رہتا ہے نا کہ ہم کیوں نہیں، اور پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سلیکشن کا کرائیٹیریا بالکل فرق ہے۔ تو ہماری خوش قسمتی اسی میں ہے کہ ہم اس کے وردی ہو جائیں، اس کے ہاں ہماری کوئی عزت ہو اور مقام ہو کہ وہ ہمیں خیر اور بھلائی کے کاموں کے لیے چن لے اور موقع دے، جو اللہ ہمارے لیے پھر فیصلہ کرے اس پر بھی راضی ہو جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ خاص صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے آگے، وَهُوَ سُبْحَانَهُ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ الشَّاكِرُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْحَلِيمُ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ۔ یعنی اللہ کی صفت علم جو ہے نا اس کی ساری صفات کے ساتھ لگی ہوئی، فَسُبْحَانَهُ مَا أَعْظَمَ ذَاتُهُ وَمَا أَعْظَمَ أَسْمَاؤُهُ وَمَا أَعْظَمَ صِفَاتُهُ وَمَا أَوْسَعَ عِلْمُهُ، پاک ہے وہ، کتنی عظیم ہے
ذات اس کی اور کتنے عظیم ہے نام اس کے، اور کتنی عظیم ہے صفات اس کی، اور کتنا وسیع ہے علم اس کا. یعلم ما کان وما یکون وما سیکون وَيَعْلَمُ مَا كَانَ قَبْلَ أَن يَكُونَ وَكُلُّ عِلْمٍ عَلِمَهُ الْخَلْقُ فَمِنْ آثَارِ عِلْمِهِ وَكُلُّ رَحْمَةٍ فِي الْمَخْلُوقَاتِ فَمِنْ آثَارِ رَحْمَتِهِ وَكُلُّ حِكْمَةٍ فِي الْكَوْنِ فَمِنْ آثَارِ حِكْمَتِهِ. يَعْلَمُ جانتا ہے، ما کانا وہ جو ہو چکا، وما یکون جو ہو رہا ہے اس وقت، وما سیکون اور جو ان قریب ہوگا فیوچر میں، پاسٹ پریزنٹ فیوچر سب جانتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا كَانَ جانتا ہے جو تھا قبل ان یکون اس سے پہلے کہ وہ ہو. یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ مخلوق کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے پتا تھا کہ اس وقت یہ مکھی یہاں سے اڑ کے یہاں جائے گی، یہ ایسا ہوگا، یا ہم یہاں بیٹھ کر یہ پڑھیں گے. اور اس سارے واقعے کے ہونے میں، یہ جس وقت ہم پڑھ رہے ہیں، اس سارے واقعے کے ہونے میں کیا کیا چیزیں اکٹھی ہوئی ہیں بتائیے. پہلے تو آپ پیدا ہوئے، پھر بڑے ہوئے، پھر آپ کے ماں باپ نے آپ کی ایسی تربیت کی کہ آپ دین کا علم حاصل کریں، پھر آپ یہاں آئے، پھر آپ کو شوق دلایا گیا کہ آپ یہ کتابیں بھی پڑھیں، پھر آپ نے اپنا وقت نکالا، پھر گھر والوں نے اسپیئر کیا، اور پھر آپ یہاں بیٹھے اس وقت. اور اللہ کو سب پہلے ہی پتا تھا، الہدا بن گیا ملاقات کے لیے. ہاں تو یہ اللہ تعالیٰ کو ہونے سے پہلے پتا. اچھا جب یہ بات کرتے ہیں پھر ہمیں تو کچھ کرنا نہیں چاہیے. تو اس کو میں اس مثال سے سمجھاتی ہوں کہ مثلاً ایک پہاڑ کے اوپر ایک چیز ہے جو آپ کو بتا دی گئی کہ وہ آپ کے لیے ہے، رکھی ہوئی ہے، تو آپ کو مل جائے گی، تو آپ کیا کریں گے؟ بیٹھے رہیں گے؟ ہاں آپ کو علم ہے کہ وہ آپ کی ہے. 1 کلو سونا رکھا ہوا مارگلا کے ٹاپ پہ آپ کے لیے ہے، تو آپ خود ہی اٹھ کے کیا کریں گے؟ چل پڑیں گے، جا کے ڈھونڈیں گے کہاں ہے. تو اللہ نے ہر چیز رکھی ہوئی یہاں، اور اس نے سارا علم لکھا ہوا بھی ہے. صرف اس کے اندر ہی نہیں وہ علم، وہ سارا اس نے اکتب، قلم کو کہا لکھو، جو کچھ ہونا سب لکھ. یعنی جو اللہ کا علم ہے وہ تحریری شکل میں بھی ہے. تو وہ ساری چیزیں تو لکھی ہوئی ہیں، لیکن ساتھ کوشش شرط ہے. اب نجومی کی بات پہ اتنا ایمان ہے ہمیں، اپنا ہی بیٹا اس میں گر گیا. ہاں، اور اللہ کی بات پر اگر اتنا ایمان ہو تو ہم کہاں پہنچ جائیں. وہ کل علم علمہ الخلق، کل علم سارا علم، علمہ جانتی ہے اس کو، الخلق مخلوق، فمن آثار علمہ اس کے علم کے آثار میں سے ہے. وکل رحمت فی المخلوقات اور ساری رحمت اس کی مخلوقات میں، فمن آثار رحمتہ رحمت کے آثار میں سے. وکل حکمت فی الکون ساری حکمتیں جو کائنات میں ہیں، فمن آثار حکمتہ اس کے حکمت کے آثار میں سے. فما اسفہ واجہل الذین لا یعرفون ربہم کتنے بے وقوف، کتنے جاہل ہیں وہ لوگ جو اپنے رب کو نہیں جانتے. سفیہ سے اسفہ مبالغہ کا صیغہ. یہ جملہ بہت انٹرسٹنگ ہے. کہتے ہیں ما اسفہ کس قدر بے وقوف ہیں، فولش پیپل ہیں، وہ اجہل جاہل ہیں، الذین وہ لوگ لا یعرفون ربہم جو اپنے رب کو نہیں پہچانتے. سب سے بڑی جہالت، اگنورینس، اپنے رب کو نہ پہچاننا ہے. وَيَظُنُّونَ اور وہ سمجھتے ہیں، ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالی لا یعلم احوالہم اللہ کو نہیں پتا ہمارے حالات، وسرہم ونجواہم اور ان کے چھپے حالات اور ان کی سرگوشیاں. ومن ثم اسی وجہ سے یبارزونہ بالمعاصی اس کے سامنے آتے ہیں گناہوں کے ساتھ، کھلم کھلا گناہ کرتے ہیں. برزہ کا مطلب ہوتا ہے نا سامنے آ کے کرنا. الم یعلموا ان اللہ یعلم سرہم ونجواہم کیا وہ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ ان کے پوشیدہ راز جانتا ہے اور ان کی سرگوشیاں. وان اللہ علام الغیوب اور بے شک اللہ تعالی خوب جاننے والا ہے غیبوں کا. الم یعلموا ان اللہ
الغيوب. وكل شيء من الأقوال والأعمال معلوم للرب. ترجمہ کریں. اقوال اور اعمال میں سے ہر چیز رب کو معلوم ہے. کتنا سمپل ہے. مکتوب فی صحائف العبد، لکھی ہوئی ہے بندوں کے اعمال نامے میں. وکل حسنۃ لہا مقابل من الثواب، اور ہر نیکی کے مقابل ثواب بھی لکھا ہوا ہے. یعنی ہر اچھا کام جو کریں گے اس کے ایکول ٹو ثواب ہے. وکل سیئۃ لہا مقابل من العقاب، اور ہر برائی کے مقابلے میں سزا ہے. وکل ذلک مکتوب فی کتاب، اور یہ سب ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، جس نے نہ کوئی چھوٹی چیز چھوڑی نہ بڑی مگر اس کو شمار کر رکھا ہے. فما اخطر الجہل باللہ ودینہ والغفلۃ عنہ، تو کس قدر خطرناک بات ہے اللہ کے بارے میں جہالت اور اس کے دین کے بارے میں اور اس سے غفلت. ایک تو انسان جانے نہ اور پھر اس کے بارے میں جاننے کی کوشش بھی نہ کرے، غافل رہے. وما اعظم الحسرۃ والندامۃ والخزي والفضیحۃ، کتنی بڑی ہوگی حسرت اور ندامت اور رسوائی اور فضیحت. فضیحت کیا ہوتا ہے؟ رسوائی ہوتی ہے. حین تعرض اعمال العبد السیئۃ علی ربہ، جب پیش کیے جاتے ہیں بندے کے برے اعمال رب پر. وَيَرَى الْإِنسَانُ نَفْسَهُ وَهُوَ يُزَاوِلُ تِلْكَ الْأَعْمَالِ الَّتِي يُسَبِّدُ لَهَا وَجْهَهُ وَيَنْخَلِعُ لَهَا قَلْبُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. استغفر اللہ. کتنی بڑی ہوگی حسرت و ندامت اور رسوائی اور شرمندگی جب پیش کیے جائیں گے بندے کے برے اعمال اس کے رب پر پیش کیے جائیں گے. فیوچر میں ترجمہ کریں گے. وَيَرَى الْإِنسَانُ نَفْسَهُ، اور انسان اپنے آپ کو دیکھے گا. وَهُوَ يُزَاوِلُ، اور وہ بار بار دیکھے گا. تلک الاعمال، یہ اعمال. التی یسبد لہا وجہہ، جو اس کا چہرہ سیاہ کر دیں گے. وینخلع لہا قلبہ، اور خالی ہو جائے گا اس کا دل اس کو دیکھ کر قیامت کے دن. یوم القیامت یوم یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، جس دن انسان پلٹیں گے متفرق ہو کر کے اپنے اعمال دیکھیں. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، جو ذرے برابر نیکی کرے گا اس کو دیکھ لے گا. ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، اور جو ذرے برابر برائی کرے گا اس کو بھی دیکھ لے گا. یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. اللهم يا عليم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يسمع ومن نفس لا تشبع. آمین. اللہم اے علیم، ہمیں وہ سکھا دے جو ہمیں فائدہ دے، اور فائدہ دے اس سے جو ہمیں سکھایا تو نے، اور ہمارا علم زیادہ کر دے. اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں ایسے علم سے جو فائدہ نہ دے، ایسے دل سے جو ڈرتا نہ ہو، ایسی دعا سے جو سنی نہ جائے، اور ایسے نفس سے جو سیر نہ ہو. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.